أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. یسألونکا سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماذا کیا ينفقون خرچ کریں. قل فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما انفقتم جو کچھ خرچ کرو تم من خیرن مال سے. ادھر خیرن سے مراد مال آئے گا، ویسے خیرن کا معنی بھلائی ہوتا ہے. فللوالدین بس واسطے والدین کے، یا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں فللوالدین بس والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت والوں کے لیے، والیتاما یعنی قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتاما اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. وما تفعلوا اور جو کچھ کرو تم من خیر بلائی سے، فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالی بھی اس کو علیم جاننے والا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اور کن لوگوں پر خرچ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو کچھ خیر خیرات کے طور پر تم مال خرچ کرو تو ماں باپ اور ناتے والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو کچھ تم بلائی کرو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. ایک شخص عمر بن جموح بہت مالدار تھا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم کیا خرچ کریں اور کن لوگوں پر خرچ کریں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا کہ خرچ تو ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق کرے، مگر ترتیب کے ساتھ خرچ کے مصارف بتا دیے. اور میمون بن مہران اس آیت کو پڑھ کر کہنے لگے یہ ہے مسلمان کے خرچ کرنے کی جگہ یا جگہیں. ان میں طبلہ، سارنگی اور تصویروں اور گھر کی آرائش کا ذکر نہیں ہے. اس میں فضول چیزیں اور دیواروں پر کپڑے چپسا کرنے کا ذکر نہیں ہے. اس میں فضول خرچی کرنے کا ذکر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ حدیث بیان کر کے اس آیت کی تلاوت کر کے انہوں نے فرمایا کہ جن کے ساتھ مالی سلوک کیا جائے، مالی سلوک کے اعتبار سے سب سے پہلے والدین، پھر قریبی رشتہ دار،
پھر یتیم، پھر مسکین، پھر مسافر. یہ 5 قسم کے جو لوگ ہیں ان پر مالی تعاون کے ساتھ خرچ کرنا، ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا، مالی ان کی مدد کرنا، یہ 5 ہیں. لیکن یہ جو آیت ہے نا، اسے آیت زکوٰۃ نے منسوخ کر دی ہے. یہ پہلے آیت تھی، یعنی یہ آیت تو موجود ہے، اس کا حکم اب نفلی صدقے کے طور پہ ہے. جب زکوٰۃ والی آیت نازل ہوئی تھی، فرض زکوٰۃ والی، کہ سالانہ زکوٰۃ جو فرض ہے، تو اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا. پہلے یہ حکم تھا کہ تم نے ان کے اوپر ہی خرچ کرنا. اب آپ کسی بھی ضرورت مند کو جو بھی ہے اس کو دے سکتے ہیں. تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کس طرح خرچ کریں، تو آپ انہیں کہہ دیں کہ ان لوگوں سے سلوک کریں جن کا بیان ہے. اور حدیث میں ہے کہ اپنی ماں سے سلوک کر، اور اپنے باپ سے، اور اپنی بہن سے، اور اپنے بھائی سے، پھر اور کے بھی رشتہ داروں سے. یعنی سب سے پہلے خون کے رشتے، والدین، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، بیوی اور دیگر جو رشتہ دار ہیں. تو فرمایا ان کے علاوہ کسی اور پر خرچ کر کے اپنے مال کو ضائع نہ کرو، جیسے طبلہ، سارنگی، تصویریں، دیواروں پہ آرائش کرنا، زیبائش کرنا، فضول قسم کے کام جو آپ اپنے گھر میں جس طرح اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں یا مختلف قسم کی ڈیکوریشن کے لیے آپ مال خرچ کرتے ہیں، وہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن اس حد تک کہ آپ کا مال ضائع نہ ہو. اور آپ جو اس طرح کی جو آپ کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک دنیا کی زیب و زینت کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں. تو یہ آپ کا مال جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوا. اور فرمایا کہ جو بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کو عزت عطا کر دیتا ہے. اور جو بندہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلند مقام دے دیتا ہے. تو یہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ تینوں الفاظ بیان فرمائے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ جو کچھ خرچ کرو تم سب سے پہلے والدین، یعنی یہ نہیں کہ گھر والدین بھوکے ہیں، ضرورت مند ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، دوائی سے بھی مجبور ہیں، تو آپ لوگوں کی مدد کرتے پھریں، لوگوں کے اندر اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دیں. جو بھی انسان جو بھی عمل کرتا ہے، اگر اس کی نیت میں تھوڑا سا بھی، ہلکا سا بھی حلل آئے گا کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے یا کچھ، تو اس کا عمل جو ضائع ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی عمل کرنا ہے، اس میں نیت سب سے پہلے یہ ہو. اگر آپ اپنے والدین کے منہ میں بھی نوالا ڈال رہے ہیں، تو آپ کی نیت یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، تو پھر ثواب ہوگا. اگر لوگوں کے سامنے والدین کی خدمت کر لی اور لوگوں کی غیر موجودگی میں والدین کی انسلٹ کر لی، تو پھر تو بالکل ناجائز یہ کام ہے، گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے والدین، پھر اس کے بعد قریبی رشتہ دار. قریبی رشتہ دار میں بھائی ہے، بہن ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، یعنی ان کے اوپر خرچ کرنا. اور پھر یتیم، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں، زیادتی سے کھا جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں. اور فرمایا کہ جو بندہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح جنت میں ہوں گے، یعنی وہ میرا ہمسایہ ہوگا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 2 انگلیاں کر کے فرمایا ایسے وہ میرے ساتھ ہوگا. اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے، اس کی شان ہی کیسی ہوگی، اس کی قسمت کے کیا کہنے. تو فرمایا یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. مسکین، مساکین آپ نے تیسرے اس بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعریفہم بسیماہم، آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے. مسکین جو لوگ ہیں، مسکین اس کو کہا جاتا ہے جو ضرورت مند بھی ہو اور اپنی ضرورت، اپنی محتاجی لوگوں کے سامنے بیان بھی نہ کرتا ہو، سوال کرنے سے بچتا بھی ہو. تو اللہ فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ سوال نہیں کرتا تو وہ امیر ہے. ایسے لوگوں کے چہروں سے پہچانو اور ان کو جو ہے پوشیدہ طور پہ دو. مسکین وہ ہے جس کے پاس 2 وقت کا کھانا میسر نہ ہو، ایک وقت کا کھا لیا تو دوسرے وقت کا نہیں ہے. تو فرمایا ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو دینا یہ ثواب کا کام ہے. پھر فرمایا وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مسافروں پہ خرچ کرنا. اب دیکھیں ایک بندہ مسافر ہے، چاہے جتنا مرضی امیر ہے، راستے میں کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی کسی نے لوٹ لیا ہے یا مال ضائع ہو گیا ہے، تو اس کی مدد کرنا بھی ضروری ہے. تو اللہ نے فرمایا اس کے علاوہ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. فرمایا تم جو بھی نیک کام کرو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. فرمایا اور وہ اس پر بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، اور ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں. معلوم ہوا کہ اس قسم کے تمام فضول مصارف باطل اور اسراف میں داخل ہیں.
آخر میں بتایا کہ جو شخص جو بھی خرچ نیک راہ میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی ضرور کرے گا اور اس کا پورا پورا بدلہ اس کو اللہ تعالیٰ ادا کریں گے۔ اب اس آیت میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آیت میں صدقہ تطوع کا بیان ہے، یعنی نفلی صدقے کا بیان ہے، اور ورنہ ماں باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ والدین کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ کتنی دکھ کی بات ہے کہ وہ والدین جو اپنے منہ سے نوالے نکال کے ہمارے منہ میں ڈالا کرتے تھے، تو جب ہم ان کو کھلانے کے قابل ہوئے تو ہم اپنی زکوٰۃ میں سے ان کی مدد کرنے لگے۔ تو والدین کو زکوٰۃ دینا، یہاں پہ فرض زکوٰۃ کی بات نہیں، نفلی صدقے کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اب یہ نہیں فرمایا کہ یہ صدقہ ماں باپ کو دو۔ اب بعض لوگ پوچھتے ہیں صدقہ مسجد کو لگ جاتا ہے؟ صدقہ مسجد کو نہیں لگتا۔ وہ کون سا صدقہ ہے؟ کیونکہ صدقہ لوگوں کی میل کچیل ہے۔ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے بہترین مال، بہترین چیز اللہ کی راہ میں دیں۔ اور صدقہ جو ہے لوگوں نے اس کو بڑا برا سمجھ لیا۔ اگر کسی کو کوئی پیسے یا کوئی چیز کسی کے گھر بھیجے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بتا کے دینا ضروری ہے کہ صدقہ ہے، تو جو لینے والا ہوتا ہے اس کی عزت نفس پہ آنچ آتی ہے تو وہ لینا گوارا نہیں کرتا، حالانکہ وہ ضرورت مند ہوتا ہے۔ تو بتا کے صدقہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ یہ صدقہ ہے میں نے نہیں لینا، تو یہ اس کی بھی سوچ غلط ہے، کیونکہ کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ اس صدقہ نیکی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، اور یہاں تک کہ جس کے اندر آتا ہے اپنی بیوی کے منہ میں ثواب کی نیت سے ایک نوالا ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی آیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک ایسا کام ہے جو بڑا عجیب و غریب ہے اور یہ ہم اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں، تو یہ کیسے صدقہ ہے؟ تو فرمایا یہ ایک آدمی اگر کسی اور غیر عورت سے، اجنبی عورت سے اگر بستری کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو یہ گناہ ہے، زنا ہے۔ تو جو زنا نہیں ہے وہ نیکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، تم جو بھی بلائی کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتبہ فرض کیا گیا یا لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، القتال لڑنا یا جہاد کرنا، یعنی تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا، وہوا اور وہ کرہن برا لگتا ہے، لکم تمہیں، وعسا اور شاید کہ، ان یہ کہ، تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن ایک چیز کو، وہوا اور وہ، خیرن بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، وعسا اور شاید کہ، ان یہ کہ، تحبو تم پسند کرو، شیئن ایک چیز کو، وہوا اور وہ، شر لکم بری ہو تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا نہیں، تعلمون جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں تم پر کافروں سے لڑنا اور جہاد کرنا فرض کر دیا گیا ہے، اور وہ تمہیں برا لگے گا، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بری لگے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک چیز ہمیں بری لگتی ہے لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور ایک چیز تمہیں اچھی لگے لیکن وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں القتال سے مراد قتل نوع انسانی نہیں، انسانیت کو ختم کرنا مراد نہیں ہے اس آیت میں، بلکہ جہاد مراد ہے، اور اسلام میں جہاد سے مقصود اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنا ہے، دین کے دفاع کے لیے جہاد کرنا ہے۔ انسانیت کو قتل کرنا مقصد نہیں ہے، دین کے دفاع کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے، اعلی کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد فرض ہوا ہے۔ تو کفر اور شرک کی بیخکنی کرنا، کفر اور شرک کو ختم کرنا جہاد کا مقصد یہ ہے، اور مسلمانوں کو کفار کے شر سے بچانا یہ جہاد کا مقصد ہے، اور امت مسلمہ پر یہ فریضہ قیامت تک عائد رہے گا۔ حدیث میں ہے کہ میری امت قیامت تک جہاد کرتی رہے گی یہاں تک کہ آخر امت دجال سے جنگ کرے گی۔ آخری امت، میری ساری امت قیامت تک جہاد کرتی رہے گی، جو مسلمان امت ہے، جو حالانکہ کافر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، کب جب یہ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ آپ ساری انسانیت کے لیے نبی بن کر ہیں، لیکن جب اسلام قبول نہیں کریں گے تو آپ کی امت میں داخل نہیں ہوں گے۔
تو فرمایا آخر امت دجال سے جنگ کرے گی، اور فتح مکہ کے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب مکہ فتح ہو گیا ہے، اس کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں ہوگی، کیونکہ اب مکہ دارالاسلام بن گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب مکہ فتح ہونا تھا تو آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا 10 سال تک کہ کوئی بھی مسلمان اور کافر آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ اب یہ معاہدے کی خلاف ورزی کیسے ہوئی تھی؟ ابو سفیان جو تھے یہ اپنی قوم کے سردار تھے کافروں کے، لیکن اس وقت بھی وہ وعدے کی پاسداری کرنا جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ وعدہ خلافی کرنا گناہ ہے اور قانون کے خلاف ہے۔ اب جو ان کی بیوی ہندا تھی نا، وہ روزانہ کہتی تھی کہ تم مسلمانوں سے بدلہ کیوں نہیں لیتے، تم کیوں نہیں میرے جو چچا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، ان کے خون کا بدلہ کیوں نہیں لیتے، اور پھر روزانہ لڑتی تھی ابو سفیان سے کہ تم کیوں نہیں بدلہ لیتے، تم اگر بدلہ نہیں لوگے تو دیکھنا میں کیا کروں گی۔ اب حضرت خالد بن ولید ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہوتے جو ان کے سالار تھے، اس کے علاوہ اکرمہ اور صفوان جو تھے یہ بہت بڑے جرنیل تھے، کافروں کے سالار تھے۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں مسلمانوں سے معاہدہ کر چکا ہوں کہ میں جنگ نہیں کروں گا۔ اب ابو سفیان کی بیوی ہندا کہہ دیا تمہیں نہیں پتا میں کیا کیا کر سکتی ہوں، میں نے جنگ احد میں جو ہے امیر حمزہ اس کی لاش کو چیر کر اس کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا۔ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ تم نے ایک مردہ جسم کے اندر سے کلیجہ نکال کے اس کو چبایا تھا، زندہ انسان، زندہ مسلمان سے تم چیر کے نکال کے دکھاؤ مجھے۔ پھر اس نے دھمکی دی کہ دیکھنا تم میں کیا کرتی ہوں۔ اس نے صفوان اور اکرمہ کو ساتھ میں لایا اور کہا کہ اب جب مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ میں، تو بنو خزاعہ اور بنو بکر جو ہے یہ دونوں قبیلے آپس میں اکثر لڑتے رہتے تھے، ان کی لڑائیاں خاندان یعنی کہ نسلوں کی نسلیں ختم کر دی جا رہی تھی۔ تو اس نے ہندا نے اکرمہ اور صفوان کو بھیجا کہ جو بنو خزاعہ ہیں وہ مسلمانوں کے حلیف ہے اور بنو بکر کافروں کے ہیں، اب تم ایسے کرو کہ بنو بکر کے ساتھ جا کے ان کو ساتھ میں لاؤ، اور مسلمانوں کے ساتھ وعدہ نہیں توڑنا چاہتے، معاہدہ نہیں توڑنا چاہتے، تم بنو خزاعہ کے اوپر جو ہے نا حملہ کر دو۔ اب ایسا ہوا کہ انہوں نے کافروں نے بنو بکر کی ایک بیٹی اغوا کی اور بنو خزاعہ کے قبیلے میں پہنچا دی، اور خبر مشہور ہو گئی کہ بنو خزاعہ نے ان کی بیٹی اغوا کی ہے۔ تو جنگ چھڑ گئی، اور واقعتاً جب پتہ چلا کہ بیٹی ان کے ہاں ہی ہے، ان کے قبیلے سے برآمد ہوئی ہے، تو لڑائی بڑھ گئی، اور جو صفوان اور اکرمہ تھے تب یہ مسلمان تھے، کافروں کے ساتھ تھے، تو یہ بھی اسی جنگ میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ آپ کا جو حلیف ہے قبیلہ بنو خزاعہ، اس کے اوپر بنو بکر نے چڑھائی کی ہے اور قریش کے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر بنو بکر و خزاعہ کی لڑائی ہوتی تو میں کچھ نہ کہتا، لیکن جب قریش کے لوگوں نے ہمارے حلیف کے ساتھ جو ہے زیادتی کی ہے بنو بکر کے ساتھ مل کے، تو اب فرض ہو گیا ہے کہ ہم بدلہ لیں اور مکہ پر چڑھائی کر دیں۔ اور ابو سفیان نے جب دیکھا، اس کو پتہ چلا کہ معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، تو وہ مدینہ میں گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب گھر گیا، اپنی بیٹی کے گھر گیا، ام حبیبہ کے گھر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اندر جانے کی اجازت مانگی، اجازت تو مل گئی، لیکن جب وہ چارپائی میں بیٹھنے لگا تو جلدی جلدی سے چارپائی کے اوپر سے چادر پیچھے کھینچ اور کہا کہ تو میرا باپ ہے، لیکن تو مشرک ہے، تو ناپاک ہے، میرے پیغمبر کی پاک چادر تیرے نیچے رہے گی۔ تو کہا کہ بیٹی میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے معاہدہ نہیں توڑا، صفوان اور اکرمہ نے توڑا ہے، تو میں اپنی جان بخشوانے کے لیے آیا ہوں، میں دوبارہ نیا عہد کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے پاس جائیں، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو انداز تھا، یہ ابو سفیان کے دل کے اندر اتنا رعب اس نے طاری کر دیا کہ وہ گھبرا گیا کہ اب میری خیر نہیں ہے۔ پھر ابو بکر کے پاس گیا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پیغمبر نے جب تم یہ کہتے ہو کہ ہم دوستوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ آئے ہوئے ایسا سلوک نہیں کرتے، تو کیا میرا پیغمبر مہمان نہیں تھا؟ کیا میرے پیغمبر نے اللہ کی توحید نہیں بتائی تھی؟ کیا میرے پیغمبر نے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیا میرے پیغمبر نے نہیں کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ تم نے میرے پیغمبر کی بات مانی؟ میرا پیغمبر بھی تو تمہارے اندر ایک مہمان تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت فاطمہ کے پاس گئے،
تو اسی دن سے ان کے دل میں یہ ڈر تھا کہ ابھی مسلمان آئیں گے، ابھی مسلمان آئیں گے، ابھی مسلمان آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو ہے وعدہ خلافی تو کر چکے ہو، لیکن اب ہر وقت ان کے دل میں ڈر تھا۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں اب تم جہاد کرو کافروں کے ساتھ، اور فرمایا ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بری لگتی ہے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں لیکن ہمارے حق میں بری ہوتی ہیں۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا اور وہ تمہیں برا لگے گا، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بری لگے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ایک چیز تمہیں اچھی لگے لیکن وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ یہ جو جہاد کرنا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام کو بلند کیا جائے، کفر و شرک کا خاتمہ کیا جائے، اور امت مسلمہ پر یہ فریضہ قیامت تک رہے گا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا صحابہ اکرام کو کہ اب جائیں، اب مکہ کی طرف چڑھائی کریں، مکہ کے اوپر حملہ کریں گے، تو اس وقت ابو سفیان کے دل میں نا جس طرح کہتے ہیں نا ایک سکس سینس ایک کہہ رہی ہوتی ہے کہ آج کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ تو ابو سفیان نے ایسا کیا کہ گھر سے نکلا، گھوڑے پہ بیٹھا تو باہر دور چلا گیا، مدینے کے راستے کی طرف دیکھنے لگ گیا کہ جیسے مدینہ کا لشکر آنے والا ہے، اور آگے چل کے ادھر سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ گھوڑا دراتے ہوئے آئے، انہوں نے بتایا کہ مدینہ کا لشکر آ گیا ہے اور اپنی خیر منا لو۔ اللہ اکبر۔ وہ اس نے کہا کہ اب میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے بات کر لیتے ہیں۔ تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو فرمایا تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا اگر میں گواہی نہ دوں تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اپنا انجام دیکھ لینا، ابھی تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو ساتھ ہی اس نے کہہ دیا میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس خیمے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے اندر کیا کیا تھا، اور ادھر وہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ میری کوئی قوم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اور پھر اس نے کہا کہ میری قوم اب کیسے بچے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہمارے حوالے کر دو، اور جو تیرے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، جو اپنے گھروں میں بند ہو جائیں گے ہم اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، جو مسجد حرام کے اندر چلا جائے گا ہم اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، جو باہر نکل کے تلواریں لے کے آئے گا ہم اس کے ساتھ لڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑائی کے مکہ جو ہے فتح کروا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی تھی نا تو میں اصل بات اتنی لمبی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب جو مکہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو اپنا مال جان اپنے گھر والے لے کے کہیں جانا چاہے اس کو بھی جانے دو، مکہ میں جو بھی جانا تھا۔ اور اکرمہ جو تھے نا وہ مکہ سے چلے گئے تھے کہ اب میں ادھر نہیں رہنا، اور وہ کہیں دور جا رہے تھے سمندر پار کر کے، کہتے تھے کہ میں نے یہاں سے دور چلے جانا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ راستے میں کشتی اور جہاز ڈوبنے لگا، تو اس کشتی کے ملاح نے کہا کہ محمد کے رب کو پکارو صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ محمد کا رب ہی بچا سکتا ہے اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی۔ تو اکرمہ نے کہا کہ اگر ادھر اتنی دور آ کے بھی محمد کا رب بچائے گا تو پھر میں کیوں نہ محمد کے پاس ہی چلا جاؤں۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا تھا، اور ابو سفیان نے جب آگے اپنی قوم کو بتایا تو لوگوں اس کو بڑے تانے دیے تھے، اور ان کی جو بیوی ہندا تھی انہوں نے دونوں طرف سے مونچھیں پکڑ کے نا زور زور سے کھینچی تھی، اور زور سے منہ پہ تھپڑ بھی مارا تھا کہ تم کتنے بزدل ہو، تم کتنے بزدل ہو کہ تم مسلمانوں سے ڈرتے۔ اور انہوں نے کہا تھا میں اپنی بھی جان بچانا چاہتا ہوں، تمام مکے کے لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ مسلمان جو ہے 3-3 ہزار 1-1 لاکھ کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، تو ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ 10,000 کا لشکر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آپ قائد عظیم تھے کہ آپ نے مکے کے چاروں طرف صحابہ اکرام کے دستے کھڑے کر دیے تھے کہ کوئی بھی کافر دوسرے علاقوں میں جا کے دشمنوں کو اکٹھا کر کے اپنے ساتھ نہ ملا سکے۔ تو اس موقع پہ جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب مکہ سے مدینہ میں ہجرت ختم ہو گئی، اب کسی کو ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جہاد اور اس کی نیت باقی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جہاد کا فرض ہونا بقائے ملت کا بنیادی اصول ہے۔ دشمنان اسلام سے دین اسلام کے بچاؤ کے لیے جہاد کی فرضیت کا حکم ہو رہا ہے، اور وہاں کہ جہاد ہر شخص پر فرض ہے، خواہ وہ لڑائی میں نکلے خواہ بیٹھا رہے، سب پر فرض ہے۔ جب ان سے مدد طلب کی جائے تو وہ مدد کریں، جب ان سے فریاد کی جائے تو یہ فریاد رسی کریں، جب انہیں میدان میں بلایا جائے تو یہ نکل کھڑے ہوں۔ اور صحیح حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص مر جائے اور اس نے نہ تو جہاد کیا ہو، جہاد بھی نہیں کیا، اور نہ ہی اپنے دل میں جہاد کی بات چیت کی ہو، نہ ہی دل میں جہاد کا جذبہ پیدا ہوا ہو، نہ ہی جہاد کا شوق پیدا ہوا ہو، تو فرمایا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور آج مسلمان جو نا سچے مسلمان، ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم اس وقت ہوتے
ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، صحابہ اکرام کا ساتھ دیتے، اسلام کے لیے لڑتے مرتے اپنی جانیں قربان کرتے، تو مطلب یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ تم جہاد کرو، اسلام کی بقا اسی میں۔ اچھا اس میں ایک دنیا داری کی طرف بھی اگر ہم تھوڑے سے چلنے جائیں نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے والدین یا ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں ہمیں کوئی کام کہتے ہیں کہ آپ یہ کر لو، وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن نتیجے کے اعتبار سے بہت اچھا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات کام ہم اچھا سمجھ کے کرتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے، بعض اوقات برا سمجھتے ہیں لیکن اس کو کرتے نہیں ہیں تو اس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ ایسے رشتہ داری کی بات ہے، رشتہ کرنا تو ہم سمجھتے ہیں بہت برا ہے، لیکن اگر نہ چاہتے بھی ہو جائے تو بڑا اچھا نکل آتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم بڑا اچھا سمجھتے ہیں وہ پریشان کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا داری کی ایک اور مثال ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے اپنے ایک مزدور کو کام پہ لگایا ہوا ہے اور کام بھی کر رہا ہے، بہت محنت کر رہا ہے، لیکن وہ مزدور جو ہے سستانے کے لیے، تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے، دوپہر کاٹنے کے لیے ایک دیوار کے ساتھ لیٹ گیا۔ تو وہ مالک آیا اور اس نے مزدور کو، وہ سوئے ہوئے مزدور کو غصے سے اٹھایا، زور سے آواز دیا، اس کو ڈانٹا ڈپٹا اور اس کو اٹھایا کہ چلو یہ کام کرو۔ تو وہ مزدور اٹھ گیا، ابھی اٹھا ہی ہے تو جس جگہ پہ سویا تھا ادھر سے دیوار کے اوپر سے بہت بڑا پتھر نیچے گرتا ہے تو وہ ہر چیز درہم برہم ہو جاتی، ٹوٹ جاتی۔ تو وہ مزدور جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تم نے مجھے اگر نہ ڈانٹا ہوتا، میں ادھر ہی سویا رہتا تو یہ پتھر میرے اوپر گرا رہتا۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں ایک کام برا لگتا ہے لیکن اس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو حکم ہمیں دے دے وہ اگر ہمارے ذہن میں اس کا خیال برا آئے بھی، آنا نہیں چاہیے، اگر آ بھی جائے تو اللہ کا حکم سمجھ کے کریں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونہ کا سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن الشہر الحرامی، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، کہ قتال لڑنا فی اس میں، یعنی حرمت والے مہینوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے۔ قل فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قتال لڑنا فی اس میں کبیر بڑا گناہ ہے، حرمت والے مہینوں میں لڑنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، وصد اور روک دینا، بند کر دینا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، وکفر بھی اور کفر کرنا ساتھ اس کے، یعنی اللہ کی راہ سے روکنا بھی کبیرہ گناہ ہے، وکفر بھی اور اس کے ساتھ کفر کرنا یعنی اللہ کو نہ ماننا بھی کبیرہ گناہ ہے، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا بھی کبیرہ گناہ یعنی حج اور عمرہ کرنے سے روکنا بھی کبیرہ گناہ ہے، واخراج ادا والی مسجد یعنی مسجد حرام سے روکنا، واخراج اور نکال دینا، اہلی ہی اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے یعنی حرم سے، مکہ سے، وہاں کے رہنے والوں کو نکال دینا، اکبر بہت بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک۔ فرمایا وہاں کے رہنے والوں کو، وہاں کے لوگوں کو اس میں سے نکال دینا اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے نزدیک گناہ ہے، والفتنہ اور فتنہ اکبر بہت بڑا گناہ ہے، من القتل قتل سے، دین کی خرابی کرنا قتل سے بھی زیادہ ہے، میں والفتنہ اکبر من القتل، فتنہ بہت بڑا گناہ ہے قتل سے۔ فتنے سے مراد یہاں پہ دین کی خرابی، دین کے اندر دین کو نقصان پہنچانا کا روی اختیار کرنا، فرمایا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون اور ہمیشہ رہیں گے، ولا اور نہیں، یزالون ٹلیں گے، نہیں ٹلیں گے یعنی ہمیشہ یہ ایسے کریں گے، یقاتلونکم لڑتے رہیں گے تم سے، حتی یہاں تک کہ یردوکم پھیر دیں تمہیں، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ کر سکیں یعنی طاقت رکھیں۔ فرمایا یہ کافر ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے اس غرض سے کہ تم اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر لیں یعنی پھر کافر بنا دیں۔ وَمَن يَرْتَدِّ اور جو کوئی پھر جائے، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت بس وہ مر جائے، وہوا اور وہ کافر کا، یہ لوگ حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم عمل ان کے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، وَأُولَئِکَ اور یہ لوگ اصحاب النار رہنے والے ہیں آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے۔ اصل میں یہ واقعہ ایسا تھا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب یہ 4 مہینے حرمت والے، اور زمانہ جاہلیت سے ہی ان میں لوٹ مار اور خون ریزی حرام سمجھی جاتی تھی۔ ویسے میں بڑا سوچتی ہوں کہ آج کے لوگوں کو میرے خیال سے ان مہینوں کا کوئی پتہ نہیں، کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں،
اب ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا، محرم کا گزرا، لوگ ایسے گھروں میں لڑائیاں، فتنے، فساد برپا کیے ہوئے، ایک دوسرے کی عزت پامال کی جا رہی ہے، بے حرمتی کی جا رہی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ وہ زمانہ جاہلیت میں مشرک لوگ اس کی عزت کرتے تھے، ان کی قدر کرتے تھے، لیکن آج کے مسلمان اس مہینوں کی قدر نہیں کرتے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں حرمت والے مہینے کب آیا کب گزر گئے۔ تو زمانہ جاہلیت سے ہی مہینوں میں لوٹ مار، خون ریزی، قتل و غارت حرام سمجھی جاتی تھی۔ تو واقعہ یوں ہے کہ سن 2 ہجری میں، سن 2 ہجری ابھی ہجرت کیے ہوئے 2 سال ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی سرگردگی میں ایک دستہ فوج جہاد پر روانہ کیا۔ انہوں نے کافروں کے قافلے پر حملہ کیا، جس سے ایک آدمی مارا گیا اور بعض کو ان کے مال سمیت گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔ یہ واقعہ ماہ رجب میں پیش آیا۔ کفار نے مسلمانوں کو تانا دیا کہ تم نے رجب میں جنگ کر کے اس کی حرمت کو توڑ دیا۔ اب کافر مسلمانوں کو تانا دے رہے ہیں کہ تم نے رجب کے مہینے میں جنگ کی، حالانکہ مسلمانوں نے رجب کے مہینے میں نہیں کی۔ رجب سے جو پہلا مہینہ تھا نا، ربیع الثانی، جمادی الثانی کے بعد رجب آتا ہے۔ تو انہوں نے مشرکین نے، کافروں نے تانا دیا کہ تم نے اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں جنگ کر کے اس حرمت کو توڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ماہ حرام میں جنگ کرنا اگرچہ واقعی گناہ ہے، حرمت والے مہینوں میں، عزت والے مہینوں میں جنگ کرنا اگرچہ واقعی گناہ ہے، لیکن اللہ نے اس کا جواب دے دیا مگر تم اس سے بھی بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہو جو اس آیت میں مذکور ہیں۔ تو کون کون سے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ سے روکنا بھی بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرنا بھی بڑا گناہ ہے، اور مسجد حرام سے روکنا بھی بڑا گناہ ہے۔ مسجد حرام یعنی مکہ کے رہنے والوں کو مکہ سے نکال دینا بھی، جیسے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا تھا۔ تو فرمایا یہ بھی بڑے گناہ ہیں، اور جو کفر کا فتنہ ہے وہ تو سب گناہوں سے بڑھ کر۔ فرمایا تم اتنے بڑے جرائم کرتے ہو، واقعتاً حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا حرام ہے، مگر تم اس سے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو، لہٰذا اگر مسلمانوں نے تلوار اٹھا لی ہے تو قابل مواخذہ نہیں ہے، یہ پکڑ کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ تم اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کرتے ہو۔ حرمت والے مہینے میں لڑائی کی حرمت سورۃ برات کی آیت میں بھی جو ہے نا فقتل المشرکین سے منسوخ ہو چکی ہے۔ جب وہ پہل کرے تو پھر تم بدلہ لے سکتے ہو، کہ تم بھی چڑھائی کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر مسلمانوں سے قتل ہو گیا ہے، اور مسلمانوں کو یہ تھا کہ آج شاید 30 تاریخ ہے جمادی الثانی کی، لیکن وہ 29 کا چاند ہوا تھا تو رجب کی پہلی تاریخ تھی، تو غلطی سے مسلمانوں سے ایک آدمی قتل ہو گیا تھا۔ تو یہاں الفتنہ سے مراد مسلمانوں کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے، ظلم و ستم کا نشانہ بنانا، مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹانے کے لیے ظلم کا نشانہ بنانا، یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، فرمایا کہ تم ہمیشہ مسلمانوں سے لڑتے رہو گے، اور مسلمانوں کو فرمایا کہ کافر ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے اس نیت سے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ تو فرمایا جو بھی اپنے دین سے نکل جائے گا، کافروں کی طرف چلے جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے جتنے بھی نیک عمل ہوں گے دنیا میں کیے ہوئے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہو کہ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اگر مرتد ہو جائے، مرتد کیا ہے اسلام سے پھر جائے، اسلام سے نکل کر کفر میں چلا جائے، تو فرمایا اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر پھر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو ارتداد سے پہلے، مرتد ہونے سے پہلے کے اعمال ضائع نہیں ہوتے، بلکہ ان کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ یعنی اگر اس نے مرتد ہو گیا تو عمل سارے ضائع ہو گئے۔ اگر اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی ہے، اس نے توبہ کر لیا، تو اللہ پھر اس کے مال کو بحال کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی، بلکہ ایک آیت رہے گی میں کہتا ہوں تھوڑا سا پڑھ لیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، الذین اور وہ لوگ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک یہ لوگ، یرجون امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ